الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دانتوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری دو زانوؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ زبان ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، جب ہم اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بغیر غور و فکر، بغیر تحقیق، بغیر سوچے سمجھے، تو اس سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بہن بھائی بلکہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے اختلاف بلکہ پڑوسیوں سے ناطا کٹ جاتا ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، برادریاں بلکہ ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی چیزوں سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، ان میں سب سے اولیت زبان کو حاصل ہے۔ زبان سے مراد صرف گفتگو ہی نہیں کی جاتی، زبان لذت بھی چکھتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ اپنے رب کو بھی زبان سے ہی جانتے ہیں، اس کے ایک ہونے اور قادر مطلق ہونے کا اقرار آپ زبان سے کرتے ہیں۔ کسی شخص کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ زبان سے الفاظ یعنی ثنا، فاتحہ، تسبیح و تحمید ادا نہیں کرتا۔ معزز دوستو، اس کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور پاکیزگی یہ ہے کہ اس سے فحش کلامی نہ کی جائے، چغلی، غیبت اور بہتان طرازی نہ کی جائے، لوگوں پر اعتراضات نہ کیے جائیں، دوسروں کی توہین نہ کی جائے، افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ یہ سارے کام زبان کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے قیمتی چیز خاموشی ہے۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، کبھی باعمل نہیں ہوتے۔ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدلل اور کم گوئی سے کام لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حکمت کے سمندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا خطبہ بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے خاموشی کو عبادت قرار دیا ہے۔ جتنا آپ کم بولیں گے، آپ کا عمل اتنا ہی اچھا اور بڑا ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، سوچئے، اگر انسان 100 گناہ یا خرابیاں کرتا ہے تو 90 سے زیادہ زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس پر قابو پا لیں تو کتنے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے پچھلے کیے ہوئے تمام اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ عمل زبان سے یعنی گفتگو کرتے ہوئے سرزد ہوتا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ اخلاق ہے، اور یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ خوش اخلاقی سے بات، سچی بات اور حلیمی سے بات کرنا، تحمل سے گفتگو کرنا، یہ تمام زبان کا کام ہے۔ یہ زبان گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو آپ کو اللہ سے ملا بھی دیتا ہے اور دور بھی کر دیتا ہے۔ سارے زمانے کو آپ کا دوست اور دشمن بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں سچا آدمی ہمیشہ تلخ ہوتا ہے، لیکن زبان کی حلیمی اور نرم گوئی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔
دنیا کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور کھرا آدمی کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی تلخ کلمہ نہیں نکلا، حتیٰ کہ اپنے غلاموں کو کبھی نہیں جھڑکا، کبھی لعن طعن نہیں کی۔ معزز ناظرین، آپ زبان سے دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں اور یہ کبھی واپس نہیں آتی۔ کہتے ہیں تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عام حالات ہوں یا غصہ، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اخلاق سے نیچے مت جائیں۔ جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اصل میں وہی طاقتور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سن لیں۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو دوستو ذرا غور کر لیں، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اقربا اور دوسرے مسلمان ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں؟ ایک دفعہ ایک صحابی کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرا باپ قریب المرگ ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ آپ تشریف لے گئے، دیکھا تو پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے کر آؤ۔ ماں آئی تو کہا، اسے بخش دو۔ ماں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، جب یہ بات کرتا تھا تو اس کی زبان میں اتنی کاٹ ہوتی جو میرے دل کو چیر دیتی، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں اسے آگ میں جلا دوں؟ ماں تڑپ گئی، کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں، میرا اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔